اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ برادران و خواہران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ درس عقائد کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ آج کا یہ سیشن اور آج کا یہ درس ظاہر ہے کہ اس مرحلے تک پہنچا ہے کہ خداوند عالم کی توحید کی گفتگو چل رہی ہے، لیکن میں اپنی بات اور اس سیشن کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ واقعاً آپ کی طرف سے بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو فیڈ بیک دے رہے ہیں یا سوالات کر رہے ہیں اس کو کیسے سمجھا جائے، یعنی ہم کیسے سمجھیں کہ ہماری بات مکمل طریقے سے پہنچ رہی ہے یا نہیں، کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے۔ صرف 2 سے 4 لوگ ایسے ہیں کہ جو کوشچن کرتے ہیں، پرسنل پہ بھی کوشچن کرتے ہیں یا گروپ پہ کوشچن کر لیتے ہیں، اور الحمدللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو درس کی سمری اور خلاصہ اور اس کی سمری ہمیں بھیج رہے ہیں، مستقل بھیج رہے ہیں، تو ان کے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں اور ان کے سبھی کے لیے دعا گو ہیں پروردگار عالم سے نیک توفیقات کے لیے، خصوصاً ان حضرات کے لیے کہ جو یہ اتنی زحمت فرما رہے ہیں اور علم حاصل کرنے میں ماشاءاللہ کوشاں ہیں۔ لہٰذا سب سے گزارش ہے کہ جتنے لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور حصہ لے رہے ہیں وہ محنت سے اس کو حاصل کریں اور ہمیں احساس دلاتے رہیں کہ ان تک ہماری باتیں بطور احسن پہنچ رہی ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں۔ اگر کہیں ڈاؤٹ ہے تو ہم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں جواب دینے کے لیے۔ لہٰذا وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ ہمارا جو مرحلہ گفتگو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہے کہ الحمدللہ توحید ذاتی، میں نے عرض کیا کہ توحید کی کئی قسمیں ہیں، ایک توحید ذاتی ہے، ایک توحید صفاتی ہے اور ایک توحید افعالی ہے۔ جو توحید ذاتی ہے خود اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، توحید احدی اور توحید واحدی۔ توحید احدی یعنی خداوند عالم اپنی ذات میں بسیط ہے، یعنی ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا، اس میں کمپوزیشن نہیں پائی جا سکتی، اس کو جو ہے وہ ترکیب نہیں ہو سکتی، اس میں جز نہیں ہو سکتا، جیسے انسان کا وجود ہے، انسان کا بدن ہے، یہ تصور خدا کے لیے نہیں ہے۔ اب مرحلہ آتا ہے توحید واحدی کا۔ توحید واحدی کسے کہتے ہیں؟ توحید واحدی یعنی خداوند عالم صرف ایک ہے، تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں صرف اور صرف خداوند عالم کی ذات ہے کہ جو خدا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کچھ آرگیومنٹس ہیں، کچھ دلیلیں ہیں کہ کیوں نہیں ہو سکتی۔ یہ سب عقلی دلیلیں ہم یہاں پہ دینے کی کوشش کریں گے کہ کائنات میں 2 خدا کیوں نہیں ہو سکتے۔ ہم نے عمومی طور پہ، عام طور پہ بھی بچپن میں بھی کتابوں میں جو دینیات کی کتابیں تھیں ان میں بھی پڑھا تھا کہ 2 خدا نہیں ہو سکتے۔ مثلا اس میں کیونکہ ہم بچپنا تھا وہ، اس میں سمجھانے کے لیے اس طرح کی دلیلیں دی گئی تھی کہ اگر 2 خدا ہوتے تو دونوں خداؤں میں جھگڑا ہوتا اور جب جھگڑا ہوتا تو یہ نظام ہستی تباہ و برباد ہو جاتا، لہٰذا یہ کائنات نہیں چل پاتی۔ یہ کائنات کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ایک ہے۔ یہ ہمارے بچپن کی حد تک دلیل بہت اچھی تھی، بہت بہتر تھی، لیکن اب الحمدللہ ہم باشعور ہو گئے ہیں، صاحب عقل ہیں، ہماری عقل پوری دنیا پہ کو محیط کرتی ہے، دیکھتی ہے، غور کرتی ہے، تو اب دلیلیں اسی لیول کی ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ سادہ دلیلیں دیں لیکن تھوڑی سی اوپر کی دلیلیں ہوں۔ وہ میں سب سے پہلی دلیل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خداوند عالم کی ذات صرف ایک ہے، دنیا میں خدا ایک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے خداوند عالم کیا ہے؟ واجب الوجود ہے، نیسیسری وجود ہے، اور اس کی وجود میں ہم نے پڑھا کہ خدا محدود نہیں ہے۔ اس کی کنڈیشنز میں پڑھا کہ واجب الوجود وہ ہے کہ جو محدود نہیں ہے، نامحدود ہے، یعنی وہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کو کوئی آپ اشارہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پہ ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مان لیں کہ 2 نامحدود چیزیں، 2 انلیمیٹڈ چیزیں، 2 وجود بلکہ کہا جائے، 2 انلیمیٹڈ وجود کائنات میں پائے جاتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں۔ اصلاً 2 انلیمیٹڈ چیزیں پائی ہی نہیں جا سکتی، 2 محدود چیزیں پائی ہی نہیں جا سکتی۔ اگر
وہ پائی جائیں گی تو کہیں نہ کہیں ایسا ہوگا کہ ان میں کوئی فرق لاحق آ جائے گا، بالکل سیم ہو ہی نہیں سکتی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر مثلا انسان کی مثال لے لیں، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں تو محدود ہوں، جبکہ نا محدود تک جو وجود ہے وہ بھی دو نہیں ہو سکتے. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا، میری کوئی کاپی ہو سکتا ہے، ٹوینس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مجھ جیسا کوئی ہو سکتا ہے، لیکن میں ہی نہیں ہو سکتا. وہ غور کیجئے گا، مجھ جیسا کوئی ہو سکتا ہے لیکن میں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں اس وقت، ٹھیک ہے نا، ابھی مثلا 9:20 ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور میں اس کرسی پر اسی جگہ بیٹھا ہوں، تو کوئی بھی دوسرا انسان جو مجھ جیسا ہوگا وہ 9:20 پر اس وجود اس ایریے میں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایریا محدود ہے، یہاں پہ ایک ہی بندہ بیٹھ سکتا ہے اور وہ میں ہوں، ٹھیک ہے نا. تو جب انسان محدود ہونے کے باوجود اس کی کاپی تو ہو سکتی ہے، لیکن بالکل سیم اور وہی اور وہ نہیں ہو سکتا. اور خداوند عالم کے یہاں پہ کاپی کا بھی تصور نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نامحدود ہے، لہذا وہ نہیں ہو سکتا. دوسری دلیل ہم یہاں پہ دیتے ہیں کہ خداوند عالم کے حوالے سے، وہ یہ کہ اگر دو خدا ہوں گے تو اس کے لیے لازمہ اور ضروری یہ ہوگا کہ یہاں پہ کمپوزیشن کی کنڈیشن آ جائے گی، یعنی ترکیب آ جائے گی. کیسے ترکیب آ جائے گی؟ مثلا کوئی مثال دے کہ دو خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ دو خدا ہو سکتے ہیں. ایک زمین کا خلق کرنے والا ہے، ایک آسمان کا خلق کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، تو دو خدا ہو گئے نا، ہو گئے. یہ کیسے کیا بولتے ہیں، اس میں کیا پریشانی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے نا. ہم کہیں گے پریشانی یہ ہے کہ اس میں ترکیب واقع آ جائے گی، اس میں کمپوزیشن آ جائے گا. وہ ایسے آ جائے گا کہ خدا ڈیوائیڈ ہو جائے گا. آپ دیکھیے گا، یعنی خدا کے کاموں کا ڈیوائیڈ ہونا ہے، یعنی خدا کا ڈیوائیڈ ہونا ہے. غور کیجیے گا اس بات پہ. یہ تقسیم ہو جائیں گے، یعنی خدا کی قدرت تقسیم ہو گئی کہ ایک زمین کا خالق کہلایا، ایک آسمان کا خالق کہلایا. تو یہاں پہ ترکیب واقع آ گئی. ترکیب کیا ہے؟ کمپوزیشن کیا ہے؟ یہ عجز و ناتوانی ہے، یہ ضرورت مندی ہے. اور واجب الوجود وہ ہے کہ جس کے یہاں پہ ضرورت مندی نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. ٹھیک. اب ہم تیسری دلیل پیش کرتے ہیں جس میں 3 صورتحال ہوں گی، جس میں سے 2 صورتیں اور 2 سچویشنز جو ہوں گی وہ باطل ہوں گی، اور ایک صورتحال اور ایک جو حقیقت نکل کے آئے گی وہ قابل قبول ہوگی. اب دیکھیں، ہم مثلا مان لیں، فرض کر لیں، تصور کر لیں، امیجن کر لیں کہ 2 خدا ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو کیسے حل کریں گے؟ دیکھیے گا، اس کی 3 صورتیں ہوں گی، دیکھ لیجیے گا، غور کیجیے گا. اگر ہم تصور کریں کہ دنیا میں 2 خدا ہیں تو ان میں سب سے پہلے یہ کہا جائے گا کہ یہ جو دونوں خدا ہیں، یعنی ان کے کام تقسیم کیے جائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک پانی برسانے والا ہے، ایک موت دینے والا ہے، ایک زندگی دینے والا ہے. مثلا 2 خدا کا تصور کر لیا جائے، ٹھیک ہے نا. تو ان میں خرابی یہ آئے گی، اس میں مشکل یہ آئے گی کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ دونوں کے دونوں جو خدا ہیں وہ ایک دوسرے کے کام میں دخالت نہیں رکھتے ہیں. کیونکہ ہم نے مانا کہ ایک خدا مثلا موت دینے والا ہے، ایک خدا زندگی دینے والا ہے. تو یہ دونوں کے دونوں خدا ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے کام میں دخل نہیں دے سکتے. اگر دخل دیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ کام خراب ہو جائے گا. اور دخل نہیں دیتے ہیں تو دوسری طرف سے کام خراب ہوگا. وہ کام اس طرح سے خراب ہو جائے گا، سسٹم بالکل بگڑ جائے گا. یہ ماننا پڑے گا ہمیں کہ جو زندگی دینے والا خدا ہے وہ موت نہیں دے سکتا، اور جو موت دینے والا خدا ہے وہ زندگی نہیں دے سکتا. تو یہاں پر ہمیں دونوں کے دونوں خدا مجبور نظر آئے. دیکھ رہے ہیں آپ بھائی، ایک خدا جو زندگی دے رہا ہے وہ موت دینے کے معاملے میں مجبور نظر آیا، ناتوان نظر آیا، ٹھیک ہے نا. اور جو موت دے رہا ہے خدا، وہ دوسرا خدا، وہ زندگی دینے میں ناتوان نظر آتا ہے، مجبور نظر آتا ہے. تو جہاں پر ناتوانی پائی جائے، جہاں پر مجبوری پائی جائے، جہاں پہ عجز پایا جائے، جہاں پہ یعنی انسان بے اختیار پایا جائے، ٹھیک ہے نا، پاور لیس پایا جائے انسان، تو وہاں پر وہ خدا نہیں ہو سکتا. کیونکہ خداوند عالم کی صفت یہ ہے، خدا وہ ہوگا کہ جو کسی کا مجبور نہیں ہوگا، جو کسی کا ضرورت مند نہیں ہوگا. اگر آپ نے واجب الوجود کی کنڈیشنز پڑھی ہیں وہ ہر جگہ پہ اپلائی ہوتی رہیں گی، اس کو فراموش نہ کیجیے گا، اپنے ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک صورت یہ ہوئی کہ دونوں کے دونوں مجبور خدا ہیں. جو مجبور ہوں وہ خدا نہیں ہو سکتے، بس یہ دونوں کے دونوں خدا نہیں ہوئے.
دوسری صورتحال یہ ہوگی کہ نہیں، دونوں کے دونوں خدا کیا ہیں، برتری رکھتے ہیں ایک دوسرے پہ، غالب ہو جاتے ہیں ایک دوسرے پہ، کامیاب ہو جاتے ہیں ایک دوسرے پہ. یعنی یہ جو خدا ہے زندگی دینے والا، یہ موت دینے والے خدا پر بھی برتری حاصل کر لیتا ہے، اور جو یہ جو موت دینے والا خدا ہے وہ زندگی دینے والے خدا پہ بھی برتری حاصل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ زندگی والا خدا موت بھی دے دیتا ہے اور موت دینے والا خدا زندگی بھی دے دیتا ہے. یہاں بھی ایک پریشانی آ رہی ہے. پریشانی ہے کہ ایک طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک جہت سے، ایک نقطے اور ایک پوائنٹ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظریہ آتا ہے کہ یہ جو خدا یہ خدا ہے وہ دوسرے پہ پیروز ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کی کامیابی ظاہری طور پہ کہلائی جا رہی ہے. لیکن دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ اس کے اوپر خود دوسرا خدا جو مسلط ہو گیا، تو یہ اس کی ناتوانی کی دلیل ہے کہ یہ دفاع نہیں کر پایا، ڈیفینس نہیں کر پایا. ٹھیک ہے، ڈیفائن نہیں کر پایا. تو یہ اس کی مجبوری اور عجز کی دلیل ہے دونوں صورتوں میں. ٹھیک ہے نا؟ اس حالت میں بھی یہ دونوں کے دونوں خدا کیا کہلائے، مجبور و ناتوان کہلائے. اور جو مجبور ہو، جو ناتوان ہو، جو کام نہیں مثلا بطور احسن کر سکتا ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور تیسری اور آخری اور بہترین حالت جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک خدا ایسا ہے کہ جو ہر جگہ پہ کامیاب ہے، ہر کام کرتا ہے، دوسرے پہ غالب ہو جاتا ہے. اور جو دوسری طرف خدا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ لاچار ہے، مجبور ہے، ناتوان ہے، خود اس کے لیے موت ہے، وہ اس کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. پس جو دخل اندازی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، وہ دعویٰ تو کر سکتا ہے خدا ہونے کا، فرعون کی طرح، شداد کی طرح، نمرود کی طرح، بہت سارے لوگوں کی طرح، لیکن در حقیقت وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا صرف ایک ہوگا، وہی ہوگا کہ جو مجبور نہیں ہوگا، جو ناتوان نہیں ہوگا، جو ہر کام میں ہر طریقے کی پاور رکھتا ہوگا اور اس کے کسی کام میں کوئی دخل اندازی نہیں دے سکتا ہوگا، اس کے کسی کام کو کوئی نہیں روک پائے گا. لہذا خدا ایک ہے اور تنہا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے. آج انشاءاللہ یہیں تک اکتفا کرتے ہیں، اور والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.